وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جان نثاران بدر احد پر درود، جان نثاران بدر احد پر درود، حق گزاران وفات پہ لاکھوں سلام، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اور دوسرے شاعر نے کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، آئیے چلیں صاحب، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی۔ اپنے اور ساری کائنات کے آقا اور مولا سید عالم نور مجسم ہادی کرم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکثرت میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ رمضان المبارک کا خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے بارے میں ہمارے آپ کے پروردگار نے قرآن میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ گویا پتہ چلا قرآن کو رمضان سے اور رمضان کو قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی قطب الاقطاب دستگیر بے کساں سرکار شیخ العالم حضرت مخدوم احمد عبدالحق الدولوی صاحب توشہ علیہ رحمت و رضوان کے جوار رحمت میں واقع عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاں معین بے کساں سلطان الہند سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب اس غریب نواز مسجد میں ہم اور آپ ختم قرآن پاک کی پاکیزہ بزم میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے اور عزیزم حافظ و قاری مولوی علی اکبر صاحب نے آپ کو قرآن پاک کے 30 پارے 114 سورتیں 6666 آیتیں اس مبارک مہینے میں تراویح میں سنائی ہیں۔ اگر پڑھنے میں یا سننے میں قصداً یا سہماً اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو تو پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ زور سے کہہ دیجیے آمین، سمجھ کے کہہ دیجیے آمین۔ حضرات، آج اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ تھی۔ بولو کتنی؟ ایگو ختم کر دیجیے راجو بھائی تاکہ بعض لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ کتنی تاریخ تھی؟ 17 تاریخ۔ آج سے 1443 سال پہلے، کتنے دن پہلے؟ 1443 سال پہلے سن 2 ہجری میں بدر کے میدان میں آج ہی کی تاریخ میں
حق و باطل کی پہلی جنگ، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ اور نور و ظلمت کی پہلی لڑائی لڑی گئی۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کی دوری پر ایک کنواں ہے۔ اس کنویں کا مالک بدر نام کا ایک شخص تھا، جس کے نسبت سے اس جگہ کو بدر کا میدان کہا گیا۔ اس آبادی کو بھی بدر کا نام دیا گیا۔ ابو سفیان اور ابو جہل اور مکے کے وہ دشمن جنہوں نے ہمارے آپ کے آقا و مولا کو مکہ شریف سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ آقا کریم اپنے صحابہ کو لے کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مگر اب بھی اسلام کے دشمنوں کو سکون نہ ہوا، انہیں چین نہ ملا، انہیں صبر نہ ہوا، اور انہوں نے مکے پر بھی چڑھائی کی اور مسلمانوں کے اوپر بھی یلغار شروع کر دی۔ جب اللہ کے پیارے حبیب تنگ آ گئے تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان اپنا مال تجارت لے کر ملک شام گیا ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں کو لوٹ کھسوٹ کے ذریعے قتل و خوریزی برپا کر کے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ اے مدینے کے میرے صحابہ آگے بڑھو اور ابو سفیان کا سارا مال اس سے چھین لو، اس کو اسلام لانے پر مجبور کرو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 کتنے 313 صحابہ چلے۔ ابو جہل کو معلوم ہوا تو مکے سے 1000 کلیل جوانوں کو لے کر آیا۔ اس میں کئی سردار تھے، گانے والی لوڈیاں تھی، پینے کے لیے شراب تھی، کھانے کے لیے سامان تھا، ایسے عشرت کی تمام چیزیں اس کے ساتھ تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کو مخبروں نے بتا دیا، راہ بدل کر وہ بھاگ کے مکہ شریف پہنچ گیا۔ ہمارے آپ کے آقا و مولا جب بدر کے میدان میں پہنچے تو اپنے صحابہ کو ایک جگہ جمع فرما لیا اور کچھ صحابہ سے فرمایا جاؤ اور ذرا دیکھ کے آؤ کہ ابو جہل جن لوگوں کو لے کر آیا ہے ان کی تعداد کتنی ہے۔ وہ گئے اور واپس آ کے انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، روح سے کہیے جب اپنے آقا کا ذکر سنے تو کیا کہیں، روح سے کہیے، شرمائیے نہیں، پورے لوگ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آپ کے آقا و مولا اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں، کل 313 صحابہ ہیں، وہ بھی روزے کی حالت میں، اور ایک بھی خیمہ نہیں ہے، سب بھوکے پیاسے۔ کل 8 تلواریں ہیں جن میں مورچہ لگا ہوا ہے، 6 دیر ہیں اور چند گھوڑے ہیں۔ ابو جہل 1000 کلیل جوانوں کے ساتھ آیا، اس کے بعد اسلحے بھی بہت ہیں، ساز و سامان بھی بہت ہے، کھانے پینے کے چیزیں بھی بہت ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا اے میرے صحابہ، ابو جہل 1000 کلیل جوانوں کو لے کر آیا، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کے آگے سے جہاد کریں گے، آپ کے پیچھے سے جہاد کریں گے،
آپ کے دائیں سے جہاد کریں گے، آپ کے بائیں سے جہاد کریں گے۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو آپ سے کہہ دے اذهبوا انت ربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا پروردگار جا کے لڑے، ہم یہاں تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے کے تو دیکھیں، نہیں یہ تلوار تو کیا ہوا، نہیں یہ اسلحے تو کیا ہوا، نہیں یہ سواریاں تو کیا ہوا، کھانے کی چیزیں نہیں ہیں تو کیا ہوا، ہم آپ کے آگے سے جہاد کریں گے، آپ کے پیچھے سے جہاد کریں گے، آپ کے دائیں سے جہاد کریں گے، آپ کے بائیں سے جہاد کریں گے۔ حضرت مقداد سارے صحابہ کے دلوں کی آواز بن کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو خلق کر دے، نعرے اللہ اکبر میں سران و نیزہ بن کر سیدھے کافر میں گر جائیں، انہیں سے مکہ ہے کیا چیز، ہم دیروں سے لڑ جائیں، ہمارا جینا مرنا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی بھی حال میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ، آپ کے پاس سامان کتنا ہے؟ اپنے سے 3 گنا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس اسلحے بھی ہیں، کھانے کا سامان بھی ہے، ان کا شوق بڑھانے کے لیے گانے والی لوڈیاں بھی ہے، شراب بھی ہے، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو ان 313 نیتوں نے کہا تھا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک نوری چادر والے پر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارا پروردگار جسے بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی، اور ہمارا رب جس کو مٹانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہجرت کی رات آپ کو بچانا چاہا تو مکری کے چالے سے بچا لیا، کبوتر کے انڈے سے بچا لیا، اور جب مٹانا چاہا تو ابراہا کو ابابیل چڑیوں کے ذریعے کنکر سے مٹا دیا، نمرود کو مچھر سے مٹا دیا۔ وہ مٹاتا ہے تو عجب شان ہوتی ہے، بچاتا ہے تو عجب شان ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ آپ ہمیں اجازت دے کے دیکھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر خیمے میں تشریف لے گئے، اپنے صحابہ کا جذبہ دیکھا تو زمین پہ ماتھا ٹیک دیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ جاری ہو گیا، روتے ہوئے عرض کیا مولا یہ تیرے 313 نہتھے بندے آج خالی ہاتھ وادی بدر میں تیرے دین کی بقا کے لیے اتر چکے ہیں۔ اے میرے پروردگار، اب ان کی لاش تیرے ید قدرت میں ہے تو بقول اعلیٰ حضرت اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اور اجابت میں بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی نام سے جو دعائے محمد ندا آئی اے محبوب، نہیں یہ تلوار تو کیا ہوا، آج کے دن تلوار تو میں نے جبریل کے ہاتھ میں دے دی ہے، آج کے دن تلوار تو میں نے میکائیل کے ہاتھ میں دے دی ہے، آج کے دن تلوار تو میں نے اسرافیل کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ آپ اپنے صحابہ سے کہیے انہوں نے تلوار کے میدان بدر میں نکلے فتح و نصرت ان کے قدم چومے۔ بدر کی لڑائی شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہمارے آپ کے آقا اور مولا قید صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے، ایک چھڑی آپ کے دست مبارک میں تھی، آپ نے نشان لگایا یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا،
یہاں فلاں مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا۔ آج وہابی کہتا ہے کون کب مرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کل کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مگر آپ حدیث اٹھا کے دیکھو، ہمارے آپ کے آقا و مولا نے ایک دن پہلے ہی بدر کے میدان میں نشان لگا کے بتا دیا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا۔ گویا پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے آقا و مولا کو غیب کا علم دیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے ہمارے آقا کو معلوم ہے۔ جب بدر کی رات آئی تو سارے صحابہ اپنے اپنے خیموں میں آنسو بہا رہے، اللہ کی عبادت کر رہے، گریہ زاری کر رہے۔ جو صحابی اٹھے انہوں نے کہا چلو ذرا باہر چل کے دیکھا جائے۔ ایک ویرانے پہ پہنچے، ایک صحابی جن کا نام عبید اللہ تھا اور دوسرے صحابی تھے ان کا نام ذہن میں نہیں۔ دونوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو جائے، اس لیے چلو اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی دعا مانگی جائے، اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرنے والا ہے۔ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اے میرے پروردگار، صبح جب حق و باطل کی لڑائی ہو، اسلام میں کفر کا معرکہ ہو، میرے ظلمت کی جنگ ہو، تو میرے مقابلے کے لیے کسی بہادر کو بھیجنا، کسی پہلوان کو بھیجنا، وہ مجھے زخمی کرے، میں اسے زخمی کروں، وہ مجھے قتل کرنا چاہے میں اسے قتل کر دوں، دوسرا آئے اسے بھی جہنم رسید کر دوں، تیسرا آئے اس کا بھی خون بہا دوں۔ انہوں نے آمین کر دیا۔ اب دوسرے صحابی نے جو دعا مانگی وہ بالکل انوکھی دعا تھی۔ دشمن کے مقابلے میں اپنے کامیابی کی دعا تو ہر کوئی مانگتا ہے، مگر ان کی انوکھی دعا سنو، نرالی دعا سنو۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کہا مولا صبح جب حق و باطل کی لڑائی ہو، اسلام میں کفر کا معرکہ ہو، میرے ظلمت کی جنگ ہو، تو میرے مقابلے کے لیے کسی بہادر کو بھیجنا، میں اسے جہنم رسید کر دوں، دوسرا آئے میں اسے بھی قتل کر دوں، تیسرا آئے میں اسے بھی قتل کر دوں، اور آخر میں ایک بہت بڑا جری پہلوان آ جائے، وہ میرے اوپر حملہ کرے اور پھر مجھے زخموں سے چور کر دے، خون میں شرابور کر دے، میرے ہاتھ کاٹ ڈالے، میرے پیر کاٹ ڈالے، میری آنکھیں نکال ڈالے، میری زبان تراش ڈالے، میرے چہرے کے حیرت بگاڑ ڈالے، اور مولا جب مجھے شہید کر دے، میں تیری بارگاہ میں پہنچوں تو مجھ سے پوچھے اے میرے بندے تیرے ہاتھ کیا ہوئے، تیرے پیر کیا ہوئے، تیری آنکھیں کیا ہوئی، تیری زبان کیا ہوئی، تو میں یہ کہوں مولا میرے جرم کے لحاظہ تیرے نبی کے نام پر کاٹے گئے ہیں، اور تیرا دریائے کرم جوش میں آ جائے اور تم میری قربانی کو قبول فرما دے۔ انہوں نے آمین کہہ دیا۔ اب دوسرے دن لڑائی شروع ہو گئی، اور جب لڑائی شروع ہوئی تو صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ انوکھی دعا مانگنے والے کا حال کیا ہے۔ تو ایک صاحب جنہوں نے اپنے کامیابی کی دعا مانگی تھی وہ کامیاب ہو گئے اور بہت جلدی کامیاب ہو گئے۔ میں نے کہا دوسرے نے تو انوکھی دعا مانگی تھی، نرالی دعا مانگی تھی، ذرا ان کو بھی دیکھ لے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو دیکھا وہ زخموں سے چور ہو چکے ہیں، خون میں شرابور ہو چکے ہیں، اور جب فرش زمین پر گرے ہیں تو فرش زمین پر گرنے کے بعد ان کے جسم کے اعضاء کاٹ ڈالے گئے، ہاتھ کاٹ لیے گئے، پیر کاٹ لیے گئے، آنکھیں نکال لی گئی، اور تراش دیے گئے، اور جب وہ زمین پر گرنے لگے تو انہوں نے ایک مستانہ نعرہ بلند کیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اب جس نے قتل کیا تھا اس نے اس صحابی کی
तड़पती हुई लाश को देखा, अपने तलवार से टपकते हुए खून को देखा, कहने लगा कि तलवार से खून मेरे टपक रहा है, कद्र मैंने किया है, खून इनका बहा है, मगर ये अपने कामयाबी का नारा बुलंद कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं जो दूसरे का खून बहा कर रहे, अपना खून दे कर भी अपने को कामयाब तस्वीर करते हैं। पता चला कि कुछ ऐसे लोग भी होते थे कि जो दूसरे को मार कर रहे, अपनी जिंदगी कुर्बान करके खुद अपने आप को कामयाब तस्वीर करते हैं, अपने आप को कामयाब तस्वीर करते हैं, अपने आप को फतेह कामरानी का ताजदार तस्वीर करते थे। चुनांचे दुश्मन ने तलवार फेंक दी और उसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिकंदर लूट कर भी खुश नहीं दौलत जमाने की, सिकंदर लूट कर भी खुश नहीं दौलत जमाने की, और कलंदर माए हस्ती लुटाकर नाज करता है, कलंदर माए हस्ती लुटाकर नाज करता है। आप गौर फरमाएं, इस मस्जिद में इस वक्त बच्चों की तादाद मुझे ज्यादा नजर आ रही। बच्चों जरा गौर करो, दो नन्हे नन्हे बच्चे थे, एक का नाम मऊस था, एक का नाम महाज था। वो दोनों सरकार की नजरों से छिप रहे थे। क्यों छिप रहे थे? आप भी कभी छिपते हो अपने माँ बाप की नजरों से, मोबाइल हाथ में लेके। ये तस्वीर बनाना, तस्वीर खींचना सब नाजायज और हराम है, ये गुनाह के काम है। गुनाह का काम करने के बजाय नेक काम किया करो। वो दोनों बच्चे सरकार की नजरों से छिप रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बचपना है, सरकार की नजरें मुबारक पड़ जाए और कहे बच्चों को जंग करने की इजाजत नहीं है, इसलिए हमें जंग करने से रोक दें। अल्लाह के महबूब ने जब उनका ये जज्बा देखा तो एक भाई को शरीक कर लिया और दूसरे भाई ने कहा बड़े भाई को आपने शामिल कर लिया, मुझे आपने छोड़ दिया, फरमाया तुम अभी छोटे हो। उन्होंने कहा इनसे हमारी लड़ाई करवा दीजिए, अगर मैं इन्हें पिछाड़ दूं तो ताकत में मैं इनसे ज्यादा हो, इसलिए मुझे भी शामिल कर लिया जाए। सरकार को भी शौक आया और फरमाया चलो दोनों कुश्ती कर लो। अब दोनों कुश्ती के लिए जब गए तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा भैया आप तो खुशनसीब थे, आपको अल्लाह के प्यारे महबूब ने जंग में जाने की इजाजत दे दी है और मुझे नहीं इजाजत दिया है। थोड़ी देर के लिए आप मुझे अपने सीने पर सवार होने दीजिए ताकि मैं भी कामयाब हो जाऊं और सरकार मुझे भी जंग में जाने की इजाजत दे दे। रवायतों में आया कि छोटे छोटे बच्चे जब सरकार लश्कर की तरतीब दे रहे तो पंजे के बल खड़े हो गए ताकि कद थोड़ा ऊंचा दिखाई दे और सरकार उन्हें महरूम न लौटाए। जब लड़ाई शबाब पर थी तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं कि मैंने देखा वही दोनों छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए, कहने लगे चाचा जान जरा ये बताइए इसमें अबू जहल कौन है? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मैं ताज्जुब में पड़ गया, ये छोटे छोटे बच्चे अबू जहल का पता पूछ रहे, अबू जहल के बारे में मालूम कर रहे। तो उन्होंने पूछा बच्चों अबू जहल को पूछ के क्या करोगे? तो उन बच्चों ने कहा चाचा हमने सुना है कि अबू जहल ने हमारे आका और मौला को गालियां दी हैं, इसलिए कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। सजा अबू जहल ने हमारे आका को गाली दी है, मैं चाहता हूं या तो मैं खुद मर जाऊं या उसे मार डालो, आज मैं जिंदा उसे नहीं छोड़ूंगा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मैंने कहा बच्चों अबू जहल के इर्द गिर्द फौज का एक बहुत बड़ा दस्ता है जो उसकी हिफाजत कर रहा है, गिर्द उसके फौज का दस्ता हिफाजत कर रहा है।
گرد اس کے فوج کا دستہ۔ ان بچوں نے برجستہ جواب دیا کہ چچا یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ چچا یہ صحیح ہے کہ اس کے ارد گرد فوج کا دستہ حفاظت میں معمور ہے، مگر یہ دستہ ملک الموت کو کب تک روکے گا؟ فرماتے میں نے بتایا وہ دیکھو لمبا ترنگا جو بیچ میں چند اپنے دوستوں کے ساتھ گھرا ہوا ہے وہی ابو جہل۔ تو بچے ایسے جھپٹے جیسے بھوکا شیر اپنے شکار پہ چڑھ پڑتا ہے۔ ان بچوں نے جا کر ابو جہل کی ٹانگیں کاٹ دی، ابو جہل کو زمین پہ گرا دیا، اور جب زمین پہ گر پڑا تو ایک صحابی تھے جو بہت دوڑے تھے، بہت کمزور تھے، مگر جب ابو جہل کو گرا ہوا دیکھا تو جا کے سینے پہ سوار ہو گئے، اور ابو جہل نے کہا تم جانتے ہو کس کے سینے پہ سوار ہو؟ تم قریش کے بہت بڑے سردار کے سینے پہ سوار ہو، اگر میرا گلا کاٹنا چاہتے ہو تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ دنیا میری لمبے سر کو دیکھ کر، میری گردن کو لمبی دیکھ کر یہ جانے کہ یہ کسی سردار کا سر ہے۔ انہوں نے سر قلم کر دیا، تینوں سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، اور پھر 313 نہتوں نے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو شکست پہ مجبور کر دیا۔ 14 صحابہ بدر میں شہید ہوئے، اور 70 دشمن اسلام مارے گئے، 70 قید ہوئے، 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ ہمارے آپ کے آقا و مولا نے ان سب کو اکٹھا کروایا، اور جتنے قیدی تھے انہیں رسیوں سے جکڑ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب لڑائی کی شباب پڑتی تو ہم نے ایک آواز سنی، آواز دینے والے کو نہیں دیکھا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم آگے بڑھو۔ ہیزوم حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا۔ وہ کہہ رہے تھے ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم آگے بڑھو۔ وہ کہتے ہیں کوئی تلوار لینے والا نظر نہیں آتا تھا، قتل کرنے والا نظر نہیں آتا تھا، مگر یہ یہود و نصارا سرکار کے دشمن کی لاشیں زمین پہ تڑپتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس طریقے سے اہل حق کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور قرآن نے فرما دیا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد فرمائی وادی بدر میں جب تم کسب پوشی کی حالت میں تھے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپنی۔ اور جب سرکار کو کامیابی مل گئی تو سرکار نے کہا چلو نماز پڑھی جائے، نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے تو حالت نماز میں ہمارے آپ کے آقا و مولا مسکرائے، اور جب سرکار مسکرائے تو نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا میں نے دیکھا جبریل امین فرشتوں کو لے کے آ گیا، میں نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بلایا تھا، ہم آئے، اور جب دشمنوں پر آپ کو فتح مل گئی کام ختم ہو گیا تو ہم واپس چلے گئے، مگر عرش کے آسمان کے فرشتوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ انہوں نے پوچھا جب واپس آنے لگے تھے تو اللہ کے محبوب سے اجازت لی تھی؟ ہم نے کہا نہیں اجازت تو نہیں لی تھی۔ کہا جب محبوب نے بلایا تھا جب ان سے اجازت نہیں لی ہے تو جب تک وہ اجازت نہ دیں گے تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ میں نے جبریل کو دیکھا تو میں مسکرا پڑا، وہ مسکرائے جان سے کلیوں میں پڑ گئی، یہ لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ دیکھنا چاہو پھول برسنا، آؤ دیکھو آپ کا حسنات قابل تاثیر عادت حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تشکیل سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سوال۔ اللہ کے پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ یہ جو 70 قیدی پکڑے گئے ان کو کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر نے کہا سب کی گردن مار دی جائے، اس لیے کہ یہ اسلام کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، اس لائق نہیں کہ انہیں زندہ رہنے دیا جائے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، ان سے یا رسول اللہ آپ مال غنیمت لیجئے اور
پہلے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے اعلان فرمایا جس کے پاس روپیہ پیسہ سونا چاندی وہ فدیے کے طور پر دے اور اپنی آزادی حاصل کر کے مکہ واپس چلا جائے۔ سرکار کے چچا حضرت عباس بھی اسی میں تھے، قیدیوں میں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، کیا آپ اسے بہتر سمجھو گے کہ آپ کا چچا فدیہ کی رقم ادا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے؟ تو ہمارے آپ کے آقا و مولا نے فرمایا چچا آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں کہ مکے سے چلنے لگے تھے تو آپ نے اشرفیوں کی تھیلی چچی کو دیا تھا، فرمایا تھا اگر میں واپس آ گیا تو اپنے اعتبار سے اسے خرچ کروں گا، اگر واپس نہ آیا تو فلاں فلاں کی اس میں امانتیں ہیں ان کو اتنا اتنا دے دینا۔ چچا ابھی وہ تو تھیلی آپ کے پاس موجود ہے۔ حضرت عباس نے کہا میں 20 اوقیہ سونا لے کے آیا تھا، وہ آپ کے ساتھیوں نے پہلے ہی لوٹ لیا، فرمایا وہ تو مال غنیمت تھا، چچا فدیہ دو اور تمہیں بھی رہائی ملے۔ ہمارے آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جس کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں، اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتا تو ایک ایک شخص 10 میرے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ کیا سکھا دے؟ بولو کیا سکھا دے؟ سرکار چاہتے ہیں کہ میری امت جاہل نہ رہے، پڑھی لکھی ہے، فرمایا 10 کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، وہی اس کا فدیہ ہو جائے گا اور اسی کے بدلے میں اس کو رہا کر دیا جائے گا۔ بدر کے میدان میں 313 تھے، 1000 کلیے جوانوں پر انہیں فتح مل گئی۔ آج ہم دلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، نماز روزے کے پابند بنیں، شریعت کے اصولوں پر چلیں، اور جس دن آپ نے شریعت پر چلنے کے لیے تہیہ کر لیا اس دن اللہ کی مدد آپ کے لیے نازل ہوگی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ 70 لوگ گرفتار ہوئے تھے، مگر مذہب اسلام رحمت للعالمین کا مذہب ہے، ہمارے مذہب نے انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، فرمایا فدیہ دے دو اور رہائی حاصل کر کے چلے جاؤ۔ پتا چلا کہ ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے، ہمارا پروردگار رحمان الرحیم ہے، اس لیے ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔